جنگ موتا کا ذکر چل رہا تھا اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مسلمانوں کے صرف 3000 جنگجو تھے اور رومیوں کی فوج کے 2 لاکھ سپاہی تھے، اور مسلمان محض جذبہ شوق شہادت کی وجہ سے اس لشکر جرار سے ٹکرا گئے تھے۔ کمان تھی حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حضرت بن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی۔ انتہائی شجاعت اور زبردست جاں بازی اور جاں سپاری کے باوجود یہ انتہائی تعجب انگیز بات تھی کہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر رومیوں کے اس لشکر جرار کی طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ اس نازک مرحلے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے، جس میں وہ خود بھی کود پڑے تھے، اپنی کمال اور مہارت کو ثبوت دیا۔ روایات میں بڑا اختلاف ہے کہ اس معرکے کا آخری انجام کیا ہوا۔ تمام روایات پر نظر ڈالنے سے صورتحال یہ معلوم ہوتی ہے جنگ کے پہلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دن بھر رومیوں کے مقابل ڈٹے رہے، لیکن وہ ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جس کے ذریعے رومیوں کو مغلوب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹالیں کہ رومیوں کو تعاقب کی جرات نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تعاقب شروع کیا تو مسلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشکل ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی ہیئت اور وضع تبدیل کر دی اور اس کو ایک نئی ترتیب دی۔ یہ کیفیت دیکھ کر دشمن چونک گیا اور وہ لوگ کہنے لگے کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ گئی ہے۔ غرض رومی ابتدائی میں مغلوب ہو گئے۔ ادھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور کچھ دیر تک جھڑپ ہو چکی تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر انہیں صحرا کی پہنائیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمانوں کے تعاقب کی بات نہ سوچی۔ ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور پھر مدینے آ گئے۔ اس جنگ میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ رومیوں کے مقتولین کی تعداد کا علم نہ ہو سکا۔ البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ اس معرکے کی سختیاں جس انتقام کے لیے جھیلی گئی تھی، مسلمان اگرچہ وہ انتقام نہ لے سکے، لیکن اس معرکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا، اور اس کی وجہ سے سارے عرب انگوش پتندان رہ گئے، کیونکہ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی قوت تھے، جس طرح آج کل ہمارے دور میں امریکہ ہے۔ عرب سمجھتے تھے کہ ان سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف ہے، اس لیے 3000 کی معمولی نفری کا 2 لاکھ کے بھاری بھرکم لشکر سے ٹکرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آ جانا عجوبہ روزگار سے کم نہ تھا۔ اسی معرکے کے بعد رومیوں کے ساتھ خون ریز تصادم شروع ہوا، جو آگے چل کر رومی ممالک کی فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمانوں کے اقتدار کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔